شمون نامی ایک آتش پرست شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی تھا، اور جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوا، آپ نے اس کے گھر جا کر دیکھا کہ اس کا جسم آگ کے دھوئیں سے سیاہ پڑ گیا ہے۔ آپ نے تلقین فرمائی کہ آتش پرستی ترک کر کے اسلام میں داخل ہو جا، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ اس نے عرض کیا کہ میں 3 چیزوں کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتا۔ یہ کہ جب تم لوگوں کے عقائد میں دنیا سے محبت بری چیز ہے تو پھر تم اس کی جستجو کیوں کرتے ہو؟ یہ کہ موت کو یقینی تصور کرتے ہو تو پھر دنیا میں رضائی الہی کے لیے کام کیوں نہیں کرتے اور اس کا سامان کیوں نہیں کرتے؟ یہ کہ جب تم اپنے قول کے مطابق جلوائے خداوندی کے دیدار کو بہت عمدہ شے تصور کرتے ہو تو پھر دنیا میں رضائی الہی کے خلاف کام کیوں کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تو مسلمانوں کے افعال و کردار ہیں، لیکن آتش پرستی میں آپ کو کیا حاصل ہوا؟ مومن خواہ کچھ بھی ہو، کم از کم وحدانیت کو تسلیم تو کرتا ہے۔ تو نے 70 سال آگ کو پوجا کی، اور اگر ہم دونوں آگ میں گر پڑیں تو ہم دونوں کو برابر جلائی کی، یا تیری عبادت تو ملوث رکھے گی، لیکن میرے مولا میں یہ طاقت ہے کہ اگر وہ چاہے تو مجھ کو آگ ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور یہ فرما کر اپنے ہاتھ میں آگ اٹھا لی، اور کوئی اثر ہاتھ پر مبارک پر نہ ہوا۔ شمون نے اس کیفیت سے متاثر ہو کر عرض کیا کہ میں تو 70 سال سے آتش پرستی میں مبتلا ہوں، اب آخری وقت میں کیا مسلمان ہوں گا؟ لیکن جب آپ نے اسلام لینے کے لیے دوبارہ اصرار فرمایا تو اس نے عرض کیا کہ میں اس شرط پر ایمان لا سکتا ہوں کہ آپ مجھے یہ عہد نامہ تحریر کر دیں کہ میرے مسلمان ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے تمام گناہوں سے نجات دے کر مغفرت فرما دے گا۔ چنانچہ آپ نے اسی مضمون کا اس کو ایک عہد نامہ تحریر کر دیا، لیکن اس نے کہا کہ اس پر بصرہ کے صاحب عدل لوگوں کی شہادت بھی تحریر کروائیں۔ آپ نے شہادتیں بھی درج کروا دی۔ اس کے بعد شمعون صدیق دل کے ساتھ مشرب اسلام ہو گیا، اور استدعا کی کہ میرے مرنے کے بعد آپ اپنے ہی ہاتھ سے غسل دے کر قبر میں اتاریں، اور یہ عہد نامہ میرے ہاتھ میں رکھ دے تاکہ روز محشر میرے مومن ہونے کا ثبوت میرے پاس رہے۔ یہ وصیت کر کے کلمہ شہادت پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا، اور آپ نے اس کی پوری وصیت پر عمل کیا۔ اور اسی شب خواب میں دیکھا کہ شمعون بہت قیمتی لباس اور زرین تاج پہنے ہوئے جنت کی سیر میں مصروف ہیں، اور جب آپ نے سوال کیا کہ کیا گزری تو اس نے عرض کیا کہ خدا نے اپنے فضل سے میری مغفرت فرما دی، اور جو انعامات مجھ پر کیے وہ ناقابل بیان ہیں، لہٰذا آپ کے اوپر کوئی بار نہیں، آپ اپنا عہد نامہ واپس لے لیں، کیونکہ مجھے اب اس کی حاجت نہیں۔ اور جب صبح کو آپ بیدار ہوئے تو وہ عہد نامہ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تیرا فضل کسی سبب کا محتاج نہیں۔ جب ایک آتش پرست کو 70 سال آگ کی عبادت کے بعد صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بعد مغفرت فرما دی، تو جس نے 70 سال تیری عبادت و ریاضت میں گزارے ہوں وہ کیسے تیرے فضل سے محروم رہ سکتا ہے؟